اقوام متحدہ کی پہلگام واقعے پر پاکستانی موقف کی تائید، بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ مئی میں بھارتی حملہ پاکستان کی خود مختاری، عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ یو این خصوصی ماہرین کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں بھارتی جوہریت پر پاکستان کا دفاع کا حق تسلیم۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے سخت اعتراضات۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ بھارتی طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارتی طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرات ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب۔ کہا بھارت نے اپریل میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کیا۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارت نے پیشگی اطلاعات دیے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات پاکستان کو فراہم نہیں کی گئیں۔ جیسے منصوبے تقنیتی شرائط کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی اقدام عالمی قوانین اور ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابیئنس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور قرار۔ رپورٹ کے مطابق پانی روکنے کا بوجھ براہ راست عام پاکستانی کے حقوق پر پڑتا ہے۔ سرحد پار حق آپ میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پاکستان کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ معاہدہ اس وقت تک نافذ رہتا ہے جب تک دونوں حکومتیں نئے معاہدے کے ذریعے اسے ختم نہ کر دیں۔ بھارت کی وجہ سے سنتاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی انڈس واٹر کمیشن کے سالانہ اجلاس 2022 کے بعد نہیں ہوئے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت سے 60 دن میں جواب طلب کیا گیا۔ جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ خصوصی ماہرین نے سنتاس معاہدے پر مودی سرکار کو سوال نامہ بھیجا۔ کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال پر انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ کیا بھارت پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شرکوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ کے ماہرین نے واضح کیا۔ بھارت کے جواب رپورٹ کے ساتھ ویب سائٹ پر آویزہ کیے جائیں گے۔ انہیں رپورٹ کے ساتھ ہیومن رائٹس کونسل میں پیش کیا جائے گا، لیکن بھارت نے 5 میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ 2025 عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ مارکہ حق میں فتح نے پاکستان کی ساخت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ امریکہ نے کھل کر پاکستان کی جنگی برتری اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ صدر ٹرمپ نے بار بار بھارت کے 7 جنگی جہاز گرانے کا تذکرہ کیا۔ امریکی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ پاکستانی پائلٹس کے ساتھ چینی ساختہ جنگی طیاروں اور چینی ٹیکنالوجی کا بھی دنیا میں خوب ڈنکا بجا۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا۔ ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچے۔ پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا رکن رہا۔ یو این انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہی بھی سنبھالی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تمام عالمی فورسز پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ بنگلہ دیش میں انقلابی طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل پر بھارت مخالف مظاہرے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا دفاتر نظر آتش کر دیے۔ اہم سڑکیں بند، توڑ پھوڑ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ بھارت میں مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف شدید نعرے بازی۔ عثمان ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔
عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ گزشتہ جمعے کو ڈھاکہ میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، علاج کے لیے سنگاپور ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ سڈنی فائرنگ واقعے کے حملہ آوروں سے تعلق کے شبے میں 7 افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق زیر حراست افراد اور حملہ آوروں کے درمیان تاحال کسی براہ راست تعلق کے شواہد نہیں ملے۔ گرفتار افراد کی سوچ میں حملہ آوروں سے ہم آہنگی پائی گئی۔ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ آسٹریلوی حکومت کا شہریوں سے ممنوعہ اور غیر قانونی ہتھیار خرید کر طلب کرنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نااہل قرار دیا گیا۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کالعدم قرار دی۔ کھلے مین ہال تجاوزات اور شہری خطرات اب پنجاب حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ کمشنر، ٹی سی اور اے سی کی کارکردگی جانچنے کے لیے پہلا کے پی آئی ڈیش بورڈ فعال۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی مانیٹر کرنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ ورچوئل ٹور وال قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز پنجاب بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے اشیاء خورونوش کی قیمتیں، آوارہ کتوں سے بچوں کے تحفظ کے لیے مہم کی براہ راست مانیٹرنگ ہوگی۔ وال چاکنگ پابندی پر عمل درآمد، صفائی کی نگرانی ہوگی۔ پنجاب میں 2025 کے دوران تعلیمی اصلاحات کا چرچا رہا۔ بجٹ میں 11% اضافہ معیاری تعلیم کے خواب پورے نہ کر سکا۔ پنجاب میں 567 سرکاری اسکول بچوں سے خالی، 2555 اسکولوں میں صرف ایک استاد، 2741 اسکولوں میں 2 استاد تعینات اور 50 بچے زیر تعلیم۔ 13,000 اسکولز کو آؤٹ سورس کر کے پیف کے حوالے کیا گیا۔ نواز شریف ایکسلنس میں تعلیم کو مفت کر دیا گیا۔ 2473 ذہین طلبہ ہونہار اسکالرشپ سے مستفید ہو چکے۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سلیبس کو آن لائن کیا گیا۔ سالانہ امتحانات میں بوٹی مافیا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اساتذہ کی 10,000 سے زائد سیٹیں ختم کر دی گئیں۔ 7 سال سے 1,24,000 اساتذہ نوکری کے منتظر۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کے اپنے بچے بھی سرکاری اسکول میں زیر تعلیم۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 436 ریکارڈ۔ پشاور، فیصل آباد اور گجرانوالہ کی مضر صحت فضا میں سانس لینا دشوار۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند رہے۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ بلوچستان میں آج اور پنجاب میں کل سے بارشوں کی پیشگوئی۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا الرٹ جاری۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ ورک فرام ہوم نافذ۔ نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ ضروری عملہ دفتر آئے گا۔ دبئی کا گلوبل ولیج اور این دبئی عارضی طور پر بند۔ اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل۔ دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کی مسافروں کو پرواز سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنے کی ہدایت۔